इनकार भी इकरार भी। इस नावल को राहत वफ़ा ने लिखा है। नावल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ताहिरा बेगम बावर्ची खाने से निकलकर सीधी इसके कमरे में आई तो हस्बे मामूल सर पीट लिया। वो दिन के 11 बजे भी मोबाइल फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ थी। कहका लगाते हुए इन पर नज़र पड़ी तो होंठ बींच लिए। फ़ोन जल्दी से ऑफ़ कर दिया। रहमीन, क्या करूं, कैसे तरबियत करूं तुम्हारी? वो बोली तो वो उछलकर इनके गले का हार बन गई। अम्मी, वो ज़रियाब का फ़ोन था। मैं फ़ोन की बात नहीं कर रही। दिन के 11 बज रहे हैं, कमरे का हाल देखो। ये चाय का भरा कप, ये गिलास में बचा दूध और ये जूस का खाली गिलास कमरे में है। उन्होंने एक कड़ी तनकीदी निगाह से कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। तो डांटे ना इस कामचोर नजमा को। क्यों? इस गरीब को अपनी मर्ज़ी के खिलाफ कमरे में घुसने नहीं देती। कितनी बार झाड़ू डस्टर लेके वो कमरे में आती है और फिर डांट खाकर चली जाती है। वो वक्त पर सफाई किया करे। रहमीन, मुझे तो फ़िक्र है कि तुम्हारा क्या होगा। अरे बस कल से रमज़ान शुरू और ईद के बाद शादी। अभी तक तुम्हारा बचपना ही ख़त्म नहीं हो रहा। शादी का मतलब क्या है? इसने सवाल पूछा। घरदारी। तो मुझे नहीं करनी शादी, कह दें आप उप्पो जानी को। वो बड़ी बेपरवाही से कहकर मुस्कुराने लगी। रहमीन, ये काम तो तुम्हारे पापा और दादी करेंगे, उन्होंने ही सर चढ़ा रखा है तुम्हें। ताहिरा बड़े इत्मीनान से कहकर बाहर जाने लगी तो वो बोली, मैं ज़रियाब से अभी बात करती हूँ। वो पलटी और घूर कर रह गई और फिर इसने इनके जाते ही ज़रियाब का नंबर मिलाया। हाय जान। ज़रियाब की शोह आवाज़ आई तो वो बेजारी से बोली, ज़रियाब, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही, बता दो पुप्पो जानी को। व्हाट? क्या कह रही हो? वो ज़ोर से चिल्लाया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, किसी घर संभालने वाली से कर लो। रहमीन, क्या अहमकाना बात कर रही हो? मैं मीटिंग में हूँ, फिर बात करते हैं। वो कुछ ना समझते हुए बोला। बस मैंने बता दिया, बाय। इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और पुरसकून होकर आंखें बंद कर ली। इकलौती औलाद होने का ठीक ठाक फ़ायदा उठाया इसने। वो तैयब अशरफ साहब की आंखों की रोशनी थी और दादी के दिल का करार। ताहिरा का भी चैनो करार वही थी, लेकिन माँ होने के नाते वो इसकी अच्छी तरबियत भी करना चाहती थी। ज़िंदगी बसर करने के तौर अतवार भी समझाना चाहती थी, मगर इनकी हल्की सी सरजनिश और नसीहत भी तैयब साहब और दादी को बहुत बुरी लगती थी। ताहिरा, रहमीन बच्ची है, इसको यूं डांटने की ज़रूरत नहीं। भाई, हमारे सामने हमारी बच्ची को कुछ ना कहा करो, अभी इसके खेलने कूदने के दिन हैं, वगैरह वगैरह। ये और इस तरह के जुमले इन्हें सुनने पड़ते तो वो चुप हो जाती। अब जबकि इसकी शादी होने वाली थी तो अब भी इन्हें संजीदगी से कुछ समझाने की इजाज़त नहीं थी। वो माह रमज़ान में इस्तेमाल होने वाले सामान की फ़हरिस्त बनाकर बाहर आईं तो अम्मा रहमीन के कमरे से आ रही थी। इनके बोलने से पहले ही बोली, ताहिरा, बच्ची चंद रोज़ की मेहमान है, सुबह सुबह इसे डांट कर आई हो। अम्मा, सुबह सुबह? दिन चढ़ चुका है और चंद रोज़ की मेहमान के साथ नगमा आपा क्या करेंगी ये मालूम है आपको? हैं, क्यों भाई, नगमा की क्या मजाल? वो चिल्लाईं। नगमा आपा की बड़ी बहू हिना कितना सलीका शौर है और नगमा आपा को रहमीन के तौर अतवार पर दबी दबी शिकायत भी है। वो तो ज़रियाब की ज़िद पर उन्होंने हाँ की है। तो कौन मिन्नत कर रहा है नगमा की? इनकार कर दे। मेरी रहमीन के लिए रिश्तों की कमी है क्या? वो बोली। मजबूरन ताहिरा ही चुप हो गई। रात खाने पर रहमीन ने अठलाते हुए बाप के गले में बाहें डालते हुए कहा, पापा, मुझे ज़रियाब से शादी नहीं करनी। ताहिरा बेगम के हाथ का नवाला हाथ में ही रह गया। क्या मतलब? अशरफ साहब ने बहुत हैरत से पूछा तो ताहिरा बेगम ने ख़ास सख्ती से कहा, आज चांद रात है, मुंह से अच्छी बातें निकालो। मुंह फट और बदलिहाजी की इंतहा कर दी है तुमने। ओ ताहिरा, बच्ची की बात तो पूरी सुनने दो। दादी ने इन्हें खामोश करा दिया। हाँ बोलो बेटा, अशरफ साहब ने बड़े इत्मीनान से सलाद अपनी प्लेट में डालते हुए पूछा तो वो बोली, पापा, शादी का मतलब घरदारी, तो मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी या ज़रियाब से नहीं करनी? अशरफ साहब ने खाना ख़त्म करने के बाद पानी गिलास में डालते हुए कहा। ताहिरा बेगम से ज़ब्त ना हो सका तो वो उठकर चली गईं और फिर इशा की नमाज़ पढ़कर उन्होंने रहमीन की हिदायत के लिए और खुशी के लिए रो रो कर दुआ मांगी थी।
زریاب نے آسمان پر مسکراتے چاند کو دیکھا اور اس کا فون نمبر ملایا۔ اس کے اٹینڈ کرتے ہی وہ شوق ہو گیا۔ میرے چاند کو چاند مبارک ہو۔ زریاب اپنا چاند بدل لو، وہ کڑے تیور کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے پاپا کو کہہ دیا ہے۔ کیا؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہی، بڑے سپاٹ لہجے کے ساتھ وہ بولی تو وہ سیہ پا ہو گیا۔ رحمین، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ میں نے فیصلہ سنایا ہے، آگے جو تمہاری مرضی۔ رحمین، خدا کے واسطے بےہودہ مذاق مت کرو۔ زریاب، میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے تمہاری ذہنی حالت پہ شک ہو رہا ہے۔ مجھے پپھو کی بری بہو نہیں بننا۔ یہ کیسی باتیں سوچنے لگی ہو؟ میں حیران ہوں، میری محبت کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو؟ تم کسی اور سے محبت کر لو، میں اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ قسمیں، وعدے، سب کیا تھا؟ وہ چلایا۔ منگنی کے بعد کیے تھے، اب منگنی ختم تو بکو مت۔ اچھا پلیز میرا دماغ نہ چاٹو، پاپا سے بات کر لینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ زریاب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اسے اس غیر متوقع صورتحال کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ صبح تو وہ مذاق سمجھ کر ٹال گیا، لیکن اب اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کرنے پر وہ سخت پریشان تھا۔ الجھن میں ٹہلنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کرے۔ پھر جیسے بجلی کی مانند ہنا بھابھی کا خیال ذہن میں آیا تو وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ ہنا کچن میں سحری کے لیے سالن بنا رہی تھی۔ اس نے سب کام چھڑوا کے اسے ساتھ لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بات کیا ہے زریاب؟ اس نے من و ان رحمین کی باتیں بتائیں۔ ہنا کو یقین نہیں آیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ رحمین ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بھی شادی سے 1 ماہ پہلے۔ میں جانتا ہوں وہ ضدی، خودسر اور احمق لڑکی ہے، مگر اب کیا کرنا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ یہ بات پہلے طاہرہ مامی سے کر لی جائے۔ ہنا نے خیال ظاہر کیا۔ تو کریں، یہ لیں فون۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے فون نکال کر دیا۔ اس وقت مناسب نہیں، صبح کر لوں گی۔ آپ وجہ معلوم کیجئے گا، رحمین میرے جذبات، خاندان کی عزت کیسے ہاک میں ملا سکتی ہے؟ وہ خاصا ڈپریس تھا۔ فکر نہ کرو، سحری کے بعد موقع دیکھ کر بات کر لوں گی۔ حیرت کی بات ہے، اماں نے تو کل ہی برائڈل ڈریس ٹیلر کو دیا ہے۔ ہنا بھی متفکر سی ہو کر بولی۔ میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا۔ کیا پتہ رحمین مذاق میں یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہنا نے تنکے کا سہارا لیا۔ وہ بھی سیریس تھی۔ چلو چھوڑو، صبح دیکھیں گے، مجھے کچن میں کام نپٹانے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ ہنا اسے تسلی دے کر چلی گئی۔ خان سامہ نے گرم پراٹھا توے سے اتارا تو طاہرہ نے گرم دودھ کا جگ اور آملیٹ بھی ٹرے میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ خود بھی فریج سے جیم اور دہی نکال کر ڈائننگ روم میں پہنچی تو اشرف صاحب اماں ہی موجود تھے، رحمین نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ کہے رحمین کے کمرے میں آ گئی۔ رحمین، اٹھو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ امی، تو میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اس بار روزے رکھنے ہیں۔ مجھے نہیں رکھنے، سونے دیں۔ رحمین، روزے فرض ہیں، ان کی معافی نہیں۔ انہوں نے کچھ پیار اور نرمی سے سمجھایا۔ امی پلیز، میں نہیں رکھ سکتی۔ ایسے نہیں کہتے، اٹھو، شاباش۔ او ہو، مجھے نہیں رکھنے، وہ یہ کہہ کر کروٹ بدل کے سو گئی۔ تب تعصب کے ساتھ وہ ناکام سی ہو کر آ گئیں، مگر اس احساس ندامت سے اشرف صاحب یا اماں کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ بجھی بجھی سی خود ہی بولی، روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنی لاڈلی کو آپ ہی بتا دیں۔ ارے رحمین کی بات کر رہی ہو؟ اماں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں، طاہرہ نے آدھا پراٹھا توڑ کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کمال کر رہی ہو، دھان پان سی بچی کیسے روزے رکھ سکتی ہے؟ اماں نے خاصے استہزیہ انداز میں کہا۔ اماں، روزے فرض ہیں، جوان بچی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلو، یہ اس کی مرضی ہے، خود ہی رکھ لے گی۔ اشرف صاحب سحری میں گرم دودھ پیتے ہوئے بولے۔ یہ فرض ہیں، مرضی کہاں سے آ گئی؟ کیسا دین ہے آپ کا؟ طاہرہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ کچھ بھی ہے، بچی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، میں خود سمجھا دوں گی، اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اشرف صاحب بھی اٹھ گئے۔ طاہرہ بیگم تنہا کٹتی رہ گئی۔ وہ کیا کرتی؟ کوئی ان کا رحمین کی تربیت کے لیے مددگار ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ دل تھام کے رہ گئی جب ہنا نے فون پر رحمین کے ارادے بتائے۔ ہنا کو فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کو کہا اور خود آفس کے لیے تیار ہوتے اشرف صاحب کو گھیر لیا۔ یا خدا، رحمین کی حماقتوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اب کیا کر دیا رحمین نے؟ وہ بریف کیس میں فائلیں رکھتے ہوئے بولے۔ کیا نہیں کیا؟
ज़रियाब को फ़ون پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ہنا بہت پریشان تھی۔ ذریاب اپسٹ ہے۔ ہنا کیوں پریشان ہے اور ذریاب کیوں اپسٹ ہے؟ انہوں نے خاص سے تحمل سے پوچھا۔ شادی کے گھر میں کیسی پریشانی ہونی چاہیے اشرف صاحب؟ رحمین کے انکار کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ ذرا سی بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے اس میں۔ صرف گھرداری سیکھنے کی بات کو جواز بنا لیا اس نے۔ وہ بولی، تو تم بھی بلا وجہ اسے ایسی باتوں سے ڈراتی ہو؟ اشرف صاحب، یہ حقیقتیں آپ کو پسند کیوں نہیں آتی؟ طاہرہ، جس بات سے وہ چڑھتی ہے اس کو کرنا ضروری ہے کیا؟ کب تک چڑھتی رہے گی؟ اور اب وہ چھوٹی بچی نہیں ہے۔ شادی کے بعد زندگی اور ہوتی ہے۔ میں ماں ہوں، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ گھرداری کے لیے نوکر چاکر مل جاتے ہیں۔ نغمہ آپا جانتی ہے رحمین میری نازوں سے پلی بیٹی ہے۔ وہ بولے، آپ اسے سمجھائیں کہ زبان بند رکھے، فضول باتیں نہ کرے۔ اگر رحمین نے فی الحال شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چپ ہو جائیں پلیز۔ کیسے باپ ہیں آپ جس کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور وہ یہ کہے؟ اچھا فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں، شام افطار کے بعد تسلی سے رحمین کو سمجھاؤں گا۔ اشرف صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ شام افطار کے بعد جو ہی اشرف صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، طاہرہ نے چائے تیار کر کے ان کو بھجوائی تو عین اسی وقت نغمہ آپا کا فون آ گیا۔ طاہرہ نے فون فوراً اشرف صاحب کو جا کر تھما دیا۔ جی نغمہ آپا، میں چاہ رہی تھی کہ رحمین کو 1-2 روز کے لیے لاہور بھیج دو، زیورات اور جوتوں کی خریداری کرا دوں۔ نغمہ آپا نے بنا کچھ سنے ہی ایسی بات کہہ دی کہ اشرف صاحب گڑبڑا گئے۔ وہ دراصل میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں، نغمہ آپا نے ٹوکا۔ مجھے رحمین سے تو بات کر لینے دیں۔ کیسی بات؟ رحمین چاہتی کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر لاہور سے نہیں کرنی تو میں رقم آن لائن کرا دیتی ہوں، نغمہ آپا نے بات نہ سمجھتے ہوئے کہا تو اشرف صاحب کی کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور طاہرہ سے میری بات کراؤ، انہوں نے کہا تو اشرف صاحب نے جلدی سے فون طاہرہ بیگم کو تھما دیا۔ جی آپا۔ طاہرہ، مہندی کا انتظام میری طرف سے کرنا۔ جی آپ کی طرف سے؟ طاہرہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ بھائی میری بھتیجی ہے، مہندی پپھو کی طرف سے ہوگی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، طاہرہ بجھی بجھی سی بولی۔ فون بند کرنے کے بعد چند لمحے وہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی رہی۔ اشرف صاحب نے پکارا، ایسا کیا کہہ دیا آپا نے جو آپ سننا نہیں چاہتے تھے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سن لی ہے ان کی بات، مگر میرے لیے میری بیٹی مقدم ہے۔ اشرف، آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، آپ کی بہن کے گھر کی بدنامی ہوگی۔ بیٹی کی کھلونا خریدنے کی فرمائش نہیں ہے، 2 گھروں کی عزت کی بات ہے۔ رحمین نہ سمجھ ہے۔ طاہرہ بولتی چلی گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ بیٹی کو ناراض کر دوں؟ اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ آپ بھول رہے ہیں، رحمین نے ذریاب کو پسند کیا ہے، غیر ضروری بات پر اڑی ہے نا۔ طاہرہ، اشرف صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ اشرف، فی الحال آرام سے رحمین کی بات ٹالیں مگر شادی کی تیاری کریں، طاہرہ نے اتنے تحمل سے کہا کہ پہلی مرتبہ اشرف صاحب نے توجہ سے ان کی بات سنی۔ جو ہی ذریاب اصاف تراویح پڑھ کر آیا، نغمہ بیگم نے ذریاب کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ یہ تھی ناول انکار بھی اقرار بھی کی پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں، اور میری ایفرٹس کو اپنی سبسکرپشن کے ذریعے ضرور اپریشیٹ کریں۔